बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ एक बड़ी जो साजिश थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाकाम बना दी है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके ऊपर 8 रुकनी बेंच की समाअत अचानक क्यों मुलतवी कर दी गई और जो बाकी चीज़ें हैं उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं उनका 13 ख़वातीन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है और अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। क्योंकि जब 9 मई के बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी तो उसके बाद हमें ये नज़र आया था कि उनको काफ़ी अरसा तो 3 MPO के तहत गिरफ्तार रखा गया। फिर हाई कोर्ट की जानिब से जब 3 MPO को ख़त्म कर दिया गया तो वफाक ने और जो सूबाई हुकूमत है, निगरान सूबाई हुकूमत, उनकी जानिब से उनको मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद किया गया। उसके लिए आइडेंटिफिकेशन परेड की गई। आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए काफ़ी 10 दिन गुजर गए, शनाख्त परेड होते होते, और फिर उसके बाद अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने इन ख़वातीन को पुलिस के रहमो करम पर नहीं छोड़ा था। अदालत ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ज़रूर दिया था, लेकिन कस्टडी जो है वो जेल हुकाम को दी थी कि ये रहेंगी जेल में और सुबह सूरज तुलू होने के बाद से लेके सूरज गुरूब होने से पहले तक वो पुलिस थाने में उनको मुंतकिल कर सकती है। किसी भी तरह की अगर उनकी कोई उनसे जांच पड़ताल करनी है, तफ्तीश करनी है उस मकसद के लिए, लेकिन किसी भी सूरत में इनको रात थाने में नहीं ठहराया जाएगा। 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मिला था। उस रिमांड के बाद खतीजा शाह को, सनम जावेद को, तैयबा राजा, आलिया हमजा और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन थी उनको आज अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से मजीद रिमांड की इस्तदा की गई और अदालत को कहा गया कि तैयबा राजा और सनम जावेद से डंडा बरामद हुआ है। बरामदगी की चूँकि आपको बतानी पड़ती है, जब भी इस तरह का कोई मामला हो तो बरामदगी से मुतल्लिक भी अदालत को बताया जाता है। अदालत ने दौरान समाअत सरकारी वकील ने बताया कि खतीजा शाह और सनम जावेद से जिस्मानी रिमांड के दौरान डंडा बरामद हुआ। तैयबा राजा नहीं, खतीजा शाह और सनम जावेद से जिस्मानी रिमांड के दौरान डंडा बरामद हुआ। सनम जावेद समेत दीगर ख़वातीन ने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया। ख़वातीन से पेट्रोल बम बरामद कराना मकसूद है। सरकारी वकील ने सदा की कि अदालत गिरफ्तार ख़वातीन का जिस्मानी रिमांड फराहम करने का हुक्म दे, जिस पर जज ने इस्तफसार किया कि आपने पहले जिस्मानी रिमांड में पेट्रोल बम का नहीं लिखा था, आज आप ये लिख के ले आए। अदालत ने उनकी इस्तदा और दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उनको जुडिशल कर दिया, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। और आप जानते हैं कि जुडिशल रिमांड पर जाने के बाद ही ज़मानत दायर हो सकती है। अब वो मरहला आया कि अब उनकी ज़मानत दायर हो सकती है और आज ही उनकी ज़मानत दायर हो जाएगी और अगले चंद दिनों में, अगले हफ्ते में ही उस पर फैसला आ जाएगा। और उसके बाद दूसरी जानिब जो वज़ारत ख़ारजा है अमेरिका की, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हमने पाकिस्तान से रब्ता किया है खतीजा शाह से मुतल्लिक, क्योंकि वो दोहरी शहरियत की हामिल हैं, वो पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकन हैं और उनको उनके हवाले से कौंसलर रसाई की हमने मुतालबा किया है हुकूमत से। दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान का कहना है कि खतीजा शाह केस में अमरीकी सफारत खाने की कौंसलर रसाई की दरख्वास्त वज़ारत दाखिला को हमने भेज दी है और उनकी जानिब से कहा गया कि जो अमरीकी दोहरी शहरियत की वजह से अमरीकी सफारत खाने ने कौंसलर रसाई की दरख्वास्त की जो वज़ारत दाखिला को भिजवाई गई है। तर्जमान पाकिस्तान वज़ारत ख़जाना का ख़ारजा का कहना था कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस किरदारों के साथ आइन और कानून के मुताबिक सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चलने वाला मुल्क है। पाकिस्तान में तमाम शहरियों को बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। दफ्तर ख़ारजा की तर्जमान ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी पर पाकिस्तान, चीन और ईरान के सिलसिला में से जो फ़रीक़ी मुज़ाकरात हो रहे हैं और बीजिंग में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत DG काउंटर टेररिज्म कर रहे हैं। और इसके अलावा भी उनकी जानिब से क्योंकि हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग होती है तो उसमें उन्होंने उसकी तफसीलात बताई, लेकिन इस हद तक ज़रूर कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खातून हैं खतीजा शाह, उनकी हद तक राब्ता किया गया और उस राब्ते की बुनियाद पर बाद जो चीज़ें हैं वो सामने आएँ। दूसरी जानिब जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उसमें अहम डेवलपमेंट सामने आई है और 8 रुकनी बेंच है। 8 रुकनी बेंच ने समाअत करनी थी और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी रही। 11:30 बजे समाअत होनी थी, 11:30 बजे समाअत ना हो सकी और जहां 8 कुर्सियां लगती हैं वहां 7 कुर्सियां लगाई गईं। 7 कुर्सियां लगी रहीं काफ़ी देर और वहाँ पर वकला इंतज़ार करते रहे। बाद में अदालती अमले ने आके आगाह किया मीडिया को
کہ آج کیس کی سماعت نہیں ہوگی، باضابطہ طور پر آگاہ کیا جاتا ہے۔ 8 رکنی بینچ کے ایک رکن آج دستیاب نہیں ہیں۔ جسٹس شاہد وحید طبیعت ناسازی کی وجہ سے دستیاب نہیں ہیں۔ عدالتی عملے کا کہنا تھا کہ اٹارنی جنرل نے بھی نظر ثانی کے لیے وقت مانگ رکھا ہے۔ بجٹ مصروفیات کے باعث حکومت کو نظر ثانی کے لیے زیادہ وقت درکار ہوگا۔ اب چونکہ حکومت کیوں وقت لے رہی ہے، حکومت کو وہ ریویو ایکٹ نظر آ رہا ہے اور حکومت یہ سمجھتی ہے اب وہ ریویو ایکٹ بھی عدالت جب سسپینڈ کر دے گی اس کے بعد بھلے اب وہ پڑا رہے، سسپینڈ ہو جائے گی تو وہی بینچ ریویو پٹیشن سنے گا الیکشن کمیشن کی، تو پھر پڑا رہے۔ اور اس میں ویسے اسٹے آرڈر ہے، جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، تو اس میں ویسے اسٹے آرڈر ہے، تو عدالت کو چاہیے نہیں، سپریم کورٹ یہ چاہتی ہے کہ اس پر عمل درآمد رکا رہے۔ اب اگر قاضی فیصل صاحب چیف جسٹس بنتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے اس کو ہم اپنے رولز میں شامل کر لیتے ہیں، وہ چیف جسٹس ہوں گے ان کے، اگر وہ اپنے اختیارات خود 2 سینئر جو ججز ہوں گے ان کے ساتھ اگر وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں گے۔ تو جب تک عمرتا بندیال صاحب ہیں، عمرتا بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے یہ سسپینڈ رہے گا اور پھر آگے جو چیزیں ہیں وہ چلیں گی۔ عدالتی عملے نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے بھی نظر ثانی کے لیے وقت مانگا ہے اور اٹارنی جنرل صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت بجٹ سیشن جو میٹنگ روم ہے، میٹنگ روم میں عمرتا بندیال صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اٹارنی جنرل صاحب کی، اور اٹارنی جنرل صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو بتایا، جج صاحب نے پوچھا کہ ہاں جی آپ نے جو 1 ہفتے کا ٹائم لیا تھا کہ حکومت ان کیسز میں ان قوانین میں کوئی ترمیم کرنے جا رہی ہے، ان کو بہتر کرنے جا رہی ہے، مسائل حل کرنا چاہتی ہے، چیزیں بہتری کی طرف لے جانا چاہتی ہے، اس کا کیا بنا؟ تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ابھی تک اس پر کچھ نہیں ہوا۔ تو چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کچھ نہیں ہوا کا کیا مطلب ہے، کہ آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے یا اس پر کوئی کام شروع ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس پر کوئی کام شروع نہیں ہو سکا، ابھی بجٹ سیشن چل رہا ہے اور بجٹ پیش کیا جانا ہے، اور پھر بجٹ کی منظوری کے بعد ہی جو نیا سیشن ہوگا اس میں اس معاملے کو دیکھا جائے گا۔ تو فی الحال مستقبل قریب میں اس کے ان قوانین پر کوئی ڈیولپمنٹ پارلیمنٹ میں ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے، جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے وہ سسپینڈ ہے اور اس میں اس کی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں، جب ہمارا بینچ اویلیبل ہوگا تو اس کو سن لیں گے، اور ساتھ جو سپریم کورٹ ریویو ایکٹ ہے اس کو سسپینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ 13 جون کو سن لیں گے، اور اس کے بعد پھر عدالت نے کہا ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ بہرحال یہ چہمنگوئیاں بھی ہو رہی تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جسٹس شاہد وحید صاحب شاید اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہتے، یہ کہیں ایک اس طرح کی بھی گفتگو سنی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس شاہد وحید صاحب اس بینچ میں بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے۔ اگر یہ کہ جو فیصلہ ہے یہ سسپینڈ ہے اور سسپینڈ ہونے کے بعد آگے چھٹیاں ہو جاتی ہیں اور 8 ججز ایٹ اے ٹائم اویلیبل نہیں ہوں گے تو یہ معاملہ ویسے ہی قاضی فیصل صاحب تک چلا جائے گا، اس کے بعد قاضی صاحب جانے اور ان کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جانے اور قوانین جانے۔ دوسری جانب ایک درخواست تھی صدر پاکستان عارف الوی کے خلاف دائر کی گئی تھی، عارف الوی کی نااہلی کے حوالے سے، اور آپ جانتے ہیں کہ 2 لوگوں سے بہت زیادہ خطرہ ہے اس پی ڈی ایم کو، ایک چیف جسٹس عمرتا بندیال سے کہ وہ جب ریٹائر ہو جائیں گے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ جو اگلے آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ ان کے لیے نرم گوشہ رکھیں گے، یہ ان کو لگتا ہے، ایسی بات ہے نہیں۔ اور دوسری جانب ان کو جس شخص سے اور جس عہدے سے پریشانی ہے وہ ہے صدر پاکستان۔ صدر پاکستان کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے، چونکہ اگر اسمبلیوں کا معاملہ ہوتا ہے، اسمبلیاں آگے کرتے ہیں، اسمبلیوں کو یہ معاملہ لٹکاتے ہیں تو پھر صدر تو نہیں نہ جائے گا، پھر صدر بھی بیٹھا رہے گا، پھر صدر کے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسے نگران حکومتیں انہوں نے چلائی ہوئی ہیں۔ تو اتنا آسان نہیں ہے عارف الوی کو گھر بھیجنا، چونکہ جتنی بھی قوانین سازی ہیں اور جتنے بھی معاملات ہیں ان کے لیے بھی بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چیزیں ویسی نہیں رہیں جیسے یہ چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے درخواست ایک دائر ہوئی اور وہ صدر مملکت کی نااہلی کے لیے دائر درخواست ہے، جس کو رجسٹرار آفس نے مسترد کر دیا۔ اعتراض یہ لگایا گیا نااہلی کی درخواست پر کہ آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت صدر مملکت کو فریق نہیں بنایا جا سکتا، جبکہ درخواست میں عوامی مفاد کے اور بنیادی حقوق کے سوال بارے بھی نہیں بتایا گیا۔ اس کے علاوہ 184(3) کے استعمال کے حوالے سے اٹھائے گئے نکات تسلی بخش نہیں، جبکہ درخواست گزار نے کسی دوسرے متعلقہ فورم پر رابطہ نہ کیا اور نہ رابطہ کرنے کی وجہ بتائی۔ درخواست تحریر کرنے والے وکیل کا نام بھی نہیں بتایا گیا۔ امتیاز نامی شہری نے صدر مملکت عارف الوی کے خلاف یہ درخواست دائر کی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ یہ پراکسی وکلا کے ذریعے ہی اپنے کیسز کو آگے چلاتے ہیں اور اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ دوسری جانب حنیف راہی ایڈوکیٹ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس میں بھی ان کا ایک کردار ہے، اور وہ بطور
درخواست گزار ہیں، ریویو ایکٹ میں بھی وہ درخواست گزار ہیں۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اسپیشلی جو جوڈیشل کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست تھی وہ حنیف رائی ایڈوکیٹ صاحب نے جمع کروائی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسی کی جانب سے ایک جاری کی گئی ہے پریس ریلیز، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ حنیف رائی ایڈوکیٹ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی کے وہ ممبر ہیں اور وہ لاپتہ ہیں۔ ان کی لاپتہ ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ بار ایسوسی انتہائی پریشانی میں مبتلا ہے اور انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، اور تشویش کا اظہار کیا گیا کہ ایک سینئر وکیل کو جو خود درخواست گزار بھی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ کیسے لاپتہ ہو سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے ابھی تک جو چیزیں ہیں سامنے نہیں آئی کہ وہ کس وقت لاپتہ ہوئے، کتنے بجے لاپتہ ہوئے، لیکن جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ہے ان کی جانب سے یہ ضرور کہا کہ اس معاملے پر سپریم کورٹ بار ایسوسی اس معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی آف پاکستان ہیز بین انفارمڈ ریگارڈنگ دی ڈس اپیئرنس آف مسٹر ریاض حنیف راہی advocate Supreme Court. Besides being an advocate of Supreme Court, he is also a member of Supreme Court Bar Association. Hence, this association views this incident with grave concern. We express our deep concern and call for immediate action. کہ ہم فی الفور کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہمیں انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ایسوسیشن ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن وہ اس پر آنکھیں بند نہیں کر سکتی اور اپنے جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور ان کو کسی طریقے سے نقصان نہیں ہونے دیں گے، اور ان کے جو چیزیں ہیں ان کو the association further asserts that every citizen of country is entitled for equal protection of law and it is fundamental right to practice their profession without any favor and harassment. Under the constitution, the fundamental right of every citizen are protected and no one is allowed to violate the same. ان کا اب وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ وہ ایک آزاد وکیل کے طور پر مختلف درخواستیں دائر کرتے رہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، اور اس بنیاد پر ان کی جو ڈس اپیئرنس ہے اس پر فی الفور ایکشن کا مطالبہ کیا گیا سپریم کورٹ بار ایسوسی کی جانب سے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔